اسی ایک آیت کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں قال ابراہیم ربی ارینی کیف تحیی الموتى. ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اللہ تو مجھے یہ دکھا کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے. کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن. ابراہیم کیا تو ایمان نہیں رکھتا کہ ہم مردوں کو زندہ کر سکتے؟ قال بلا، کیوں نہیں اللہ، میں بالکل یقین رکھتا ہوں. ولکن لیطمئن قلبی، میں چاہتا ہوں میرا دل کو اطمینان ہو، میں دیکھ لوں حق الیقین، آنکھوں کے ساتھ دیکھ لوں تو زیادہ میرا ایمان بڑھ جائے. ایمان تو میرا پکا اسی پر ہے کہ اللہ تو مردوں کو زندہ کرے. اب یہ ان کو کیسے بتا رہے ہیں کہ کیسے ہم زندہ کریں گے. قال فخذ اربعۃ من الطیر. ابراہیم ایسے کرو 4 پرندوں کو پکڑ لاؤ. تمہارے مور، کبوتر، 2 اور ہیں، کوا بھی تھا، ایگل تھی، 4 جو ہیں 4. فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندوں کو پکڑ لاؤ. فصرہن الیک، پھر ان کو اپنے ساتھ ہلا لو. کیسے؟ جیسے آپ اپنا کتا رکھتے ہیں یا اپنا کبوتر رکھتے ہیں تو آپ ان کو اپنے ساتھ اٹیچ کر لیتے ہیں. جب آپ ان کو بلاتے ہیں تو وہ آپ کی طرف آ جاتے ہیں. اوے کمن، کتے کو کہتے ہیں یا بلی کو کہتے ہیں، جو بھی آپ نے جانور رکھا تھا. لوگ شیروں کو بھی بلایا، شیر بھی لوگوں نے رکھے ہوئے، ان کو بلاتے ہیں وہ بھی آ جاتے. فصرہن الیک ثم جعل علی کل جبل، پھر ایسے کرو ان کو سب کو مار کر، ان کا ایک ایک جز علیحدہ کر کے ان کو مختلف پہاڑوں پر 4 پہاڑوں پر جا رکھ دو اور مکس کر کے. بعض مفسر لکھا کہ ان کو کہا گیا کہ ان کے جو سر ہیں یہ اپنے پاس رکھ لیں. اب 4 جانوروں کو پرندوں کو مار کر ان کے ہڈیاں گوشت علیحدہ کر کے سب کو مکس کر کے 4 پہاڑوں کے اوپر رکھ دیا. اب کیا کریں؟ علی کل جبل منہن جزءا ثم ادعوہن یأتینک سعیا. پھر آپ ایسے کریں کہ ان سب کو اپنی طرف بلائیں. جب آپ نے ان کو پہلے ان کی تربیت کر لی ہے تو آپ ان کو بلاؤ تو آپ کے پاس وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا، جا کے ان کو رکھا، پھر ان کو اپنی طرف بلایا تو وہ سب کی ایک دوسرے کی جو ہڈیاں، ایک دوسرا گوشت علیحدہ رہتا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ جڑنا شروع ہو گیا. جس کا جو گوشت تھا جو کوے کے تھا کوے کے ساتھ ملا، جو کبوتر کا تھا کبوتر تو ہے تھے، تو سب کو مکس کر کے رکھا ہوا. لیکن سب کو جب بلایا تو سب کا گوشت ایک دوسرے کے ساتھ ملنا شروع ہو. اور آ کا جو سر ابراہیم علیہ السلام کی گود میں تھے ان کے سب آ کے ساتھ ان کے ساتھ مل گیا، اور پرندے جو ہیں اس طرح بن کر اڑنے لگے. تو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت دکھائی کہ ہمارے لیے کیا مشکل ہے کسی کو زندہ کرنا. جب اول مرتن، جب ہم پہلی مرتبہ پیدا کر سکتے ہیں تو دوسری مرتبہ پیدا کس طرح نہیں کر سکتے. پہلی مرتبہ چیز بنانی مشکل ہوتی ہے. ایک مرتبہ یہ اسپیکر بنانا یہ پہلی دفعہ مشکل ہے کہ کس طرح ہو، اس کی ڈیزائننگ کیا کس طرح ہو، اس کی آواز پھر کس طرح آئے گی. پہلی مرتبہ بنانا مشکل ہے. کوئی چیز بھی، ٹی وی بنانا، ریڈیو بنانا، کار بنانا، کوئی چیز آج بناتے ہیں پہلی مرتبہ بنانی مشکل ہوتی ہے. جب اس کا ڈیزائن بن گیا، سب ذہن آ گیا، نمونہ اتر گیا، اس کے بعد پھر وہ جس طرح مرضی بناتے جائیں. تو اللہ رب العزت فرمایا کہ ہم نے تمہیں بنایا ہے، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں. لیکن آخرت کا تصور دیا کہ آخرت کا تصور تب ہی ہوگا جب آپ اس پر یقین ہوگا کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ پیدا ہونے والے ہیں. اس تصور کو پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر مثالیں بیان فرمائیں. اور اس آیات کے اندر جو میں آپ سامنے تلاوت کی ہے، یوم یحشر اعداء اللہ الی النار، اللہ اس دن متقین کو بھی جمع کرے گا اور مجرمین کو بھی جمع کرے گا. وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، مجرموں کو کہا جائے گا تم ایک سائڈ پہ ہو جاؤ
اور متقین جو ہے پرہیزگار لوگ ایک طرف ہو جائیں. سب کو اکیلے اکیلے نہیں جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، سب کو اکٹھا کیا جائے گا. تمام مجرمین کو ان کی جماعتیں بنائی جائیں گی. فہم یوزعون، ان کو جماعتیں بنا کر جہنم کے قریب لایا جائے. جب وہ جہنم کے قریب پہنچ جائیں گے، حتی اذا ما جاؤها شہد علیہم سمعهم وابصارهم، پھر کیا ہوگا؟ گواہی کون دے گا وہاں پر کہ یہ مجرمین ہیں؟ ان کا چمڑا، ان کی سکن، ان کی آنکھیں گواہی دیں گی کہ یہ جرم کرتا رہا. کون گواہی دے گا؟ آپ کے ہاتھ گواہی دیں گے، آپ کے پاؤں گواہی دیں گے، آنکھیں گواہی دیں گی. زبان کو کیا کہا جائے گا؟ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم. زبان کو تالا لگا دیا جائے گا کہ تو نہیں بولنا. نختم، اس پر مہر لگا دی جائے گی. جس چیز کو بند کرتے ہیں اس پر مہر لگا دیتے ہیں. اور تکلمنا ایدیہم، اس کے ہاتھ بولیں گے. حدیث شریف کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جو کفار ہیں یا منکرین ہیں یا مجرمین ہیں، مسلمانوں میں ہوں یا کفار میں ہوں، وہ تسلیم نہیں کریں گے کہ ہم نے یہ جرم کیا. جو خاص قسم کے مجرمین ہوتے ہیں وہ جتنی جلدی اپنا جو گناہ ہے اس کو تسلیم نہیں کرتے، اپنے جرم کو تسلیم نہیں کرتے. وہ کہیں گے ہمیں جو ہے نا، اللہ رب العزت، حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے، اللہ رب العزت فرمائے گا میں اس پر گواہ ہوں.